بہت ہی دلچسپ کھیل ہے گو کہ سیاسی، مگر سندھ میں اور خاص طور پہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں پر ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے جہاں دیدہ زیرک سیاستدان ہیں، دوسری جانب رینجرز ہے اور رینجرز کے ہمدرد کراچی کے عوام اور رینجرز سے ہمدرد کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ سندھ میں جن کی ایگزسٹنس ہے، تیسری جانب وفاقی حکومت ہے جس میں جناب چودھری نثار علی خان ہیں جو یقینی طور پہ ایک سخت رویہ رکھتے ہیں، اور چوتھی جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف ہیں جن کی حکومت ہے اور جن کی سوچ جمہوریت اور سیاست کی حامی ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ جمہوریت کو اور جمہوریت کی حامی سیاسی جماعتوں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس پورے ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ رینجرز کے قیام اور اختیارات کا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کی زیرک اور جہادیدہ قیادت نے اس وقت رینجرز کے اس قیام کو اور اس کے اختیارات کے معاملے کو سیاست اور جمہوریت کی چرخی میں لپیٹ دیا ہے۔ جی ہاں، پی 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 والے ایک لمحے رینجرز کو ڈھیل دیتے ہیں تو دوسرے لمحے ان کے اختیار اور قیام کے معاملے پہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ سیاست کی کاریگری کبھی دم لیتی ہے تو پیپلز پارٹی والے جمہوریت کی اساس یعنی اکثریت کی حکومت اور اس کے اختیارات کو یاد دلاتے ہیں۔ نہایت مہارت سے پی 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 کے یہ زیرک سیاستدان اپنی پتنگ کٹنے نہیں دے رہے اور رینجر سے محبت کا مسلسل راگ بھی الاپ رہے ہیں۔ رینجرز ابھی نہیں، برسوں سے یہاں ہیں اور ابھی خاص طور پہ آپریشن کے سلسلے میں ان کی کارکردگی ہے، ان کی جدوجہد ہے۔ پولیس کے ساتھ پولیس کی بھی بڑی قربانی ہے جو ذکر نہیں کیا گیا۔ پولیس کے 400 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور ان کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ایکولی۔ رینجرز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے سویلین فورسز کے ساتھ مل کے جو امن قائم کیا ہے وہ خراج تحسین لائق ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہم ان اداروں پر اعتماد کرتے ہیں، ہم سندھ اور ان کی رینجر کی مشترکہ کوششوں سے جو ہو رہا ہے ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم رینجر کی کارروائیوں جو مشترکہ کارروائیاں ہیں پولیس کی ان پر خوش ہیں، امن امان بہتر ہوا ہے تو اس سے بڑا اور کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی؟ یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کے رہنما عوام سے کہہ رہے ہیں جو یقینی طور پہ رینجرز کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کردار سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ انتہائی خوش ہیں۔ یہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کے عوام ہیں جو کہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ آپریشن جاری رہنا چاہیے اور بے رحم آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رینجرز نے جو کردار ادا کیا ہے جس کے نتیجے میں شہر کے امن و امان کی صورتحال جس انداز میں بہتر ہوئی ہے، اسی لیے وہ ہر صورت میں چاہیں گے، ہر اس موو کی وہ مخالفت کریں گے جس سے کہ رینجرز کے اختیارات کو سلب کیا جائے یا رینجرز کے سندھ کے سب سے بڑے شہر میں اور سندھ صوبے میں اس کے قیام کے حوالے سے شکوک پیدا ہوں۔ تو یہ سب کچھ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے یقینی طور پہ سیاسی حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے دوسرے اہداف بھی ہیں، دوسری پرائرٹیز بھی ہیں۔ اسے حکومت بھی چلانی ہے اور حکومت پہ اپنا اختیار بھی مکمل طور پہ بحال رکھنا ہے۔ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ اب ڈاکٹر عاصم کا کیس آخری کیس ہو، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کوئی قابل ذکر شخصیت رینجرز کے یا کسی بھی وفاقی ادارے کے شکنجے میں نہ آئے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ سندھ میں ان سیاستدانوں کے پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کے اشاروں پہ چلنے والے بیوروکریٹس کا بھی تحفظ ہو اور وہ بھی رینجرز کی پہنچ سے دور ہو۔ یہی سب اہداف ہیں جس کو لے کے اب یہ پوری بہترین طریقے سے ایک سیاسی انداز سے اس پوری تحریک کو چلایا جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ اس تمام چیز کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی جہاں دیدہ دور رس سیاسی رہنما جناب آصف علی زرداری کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ انہیں جنگ کرنی آتی ہے، اس کے انداز آتے ہیں جس کے خد و خال نمایاں ہیں۔ جناب آصف علی زرداری نے یہ بہت اہم بات کہی تھی، یاد دلایا تھا 16 جون کو جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف راولپنڈی میں ایک بڑی تقریر کی تھی۔ ہم بھی لاری جنگ کریں گے، پھر ہم بھی لڑیں گے۔ اگر آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی، صرف ہمیں جنگ آتی ہے۔ صرف ہمیں جنگ آتی ہے، کسی اور کو جنگ نہیں آتی۔ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اب زرداری صاحب نے اپنا سیاسی تجربہ، سندھ اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت، حالیہ بلدیاتی الیکشن میں دیہی سندھ سے کامیابی اور سب سے زیادہ جناب نواز شریف کو استعمال کرتے ہوئے رینجرز کے
ہاتھ پاؤں باندھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد رینجرز کے اختیارات کو پی 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 کے سیاستدانوں اور سندھ حکومت کے بیوروکریٹ سے میلوں دور رکھنا ہے، اور اس کے لیے ایک 4 نکاتی چارٹر جاری کر دیا ہے۔ جناب نواز شریف کے ساتھ تعلق اس لیے ان کے لیے بہت اہم ہے کہ جناب نواز شریف کے لیے اس وقت سیاست اور جمہوریت کی بقا اور اس کا تسلسل بہت ضروری ہے، اور جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ اس جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ سپورٹ رہی ہے، اسی لیے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر اپنی حکومت کو نہیں لے جانا چاہیں گے۔ اسی معاملے کو استعمال کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس کے لیے اپنے اہداف میں رینجرز کے سندھ کے قیام کے حوالے سے 4 اہداف مقرر کیے ہیں، اور رینجرز کے لیے اس کے گرد ان 4 اہداف کے حوالے سے اس کے گرد ایک گھیرا ڈال دیا ہے۔ 4 اہداف بالکل واضح ہے کہ رینجرز صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، ٹارگٹ کلرز کا صفایا کرے، اغوا برائے تاوان کی روک تھام کرے اور بھتہ خوری کا ازداد کر دے۔ یہ 4 مقاصد ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جناب آصف علی زرداری، جناب قائم علی شاہ، پوری سندھ کابینہ رینجرز کو ان اختیارات سے آگے نہیں جانے دینا چاہتی، اور اس بات میں بھی یقینی بنانا چاہتی ہے کہ اس کی عملاً قیادت، اس کی عملاً کپتانی جو ہے سید قائم علی شاہ کریں، اور تمام اہم معاملات میں ان کی مرضی شامل ہو۔ یہ 4 اہداف نہ صرف طے ہوئے ہیں، ان کا بار بار اظہار بھی کیا ہے خود جناب قائم علی شاہ نے اور ان کے سینئر وزیر جناب نثار کھوڑو نے بھی۔ سندھ پر حملہ ہے وہ میں نے غلط نہیں کہا۔ ایک طرف تو ہمارے رینجرز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، بھتہ خوری ہے، یہ 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا کہ وہ کریں۔ رینجرز کا کام تھا کہ یہاں 4 چیزیں، ٹارگٹ کلرز، ایکسٹارشنسٹ، کڈنیپرز فار رینسم اور ٹیررسٹ، ان کی بیچ خونی کرو، اور وہ کاروائیاں ہوتی رہیں، اور آرٹیکل کے تحت، آرٹیکل 147 کے تحت یہ ہے اس میں کچھ لکھا ہوا کہ جو بھی آپ کاروائیاں کرو اس کے لیے چیف ایگزیکٹو سے اجازت لو۔ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے صرف یہی کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے۔ اس پورے معاملے میں ایم کیو ایم کی خاموشی کی وجہ سے آج صبح سندھ کی صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف، مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ نون اور این پی پی کی 20 رکنی اپوزیشن نے احتجاج تو کیا، مگر پیپلز پارٹی اس کا بآسانی مقابلہ کر رہی تھی۔ گو کہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر آج مختصر احتجاجی مظاہروں نے لاکھوں کراچی والوں کی زندگی اجیرن کی، جبکہ چند سو مظاہرین نے اسٹار گیٹ کے سامنے شارع فیصل بند کیا۔ دوسری جانب نمائش پر اسی سائز کی ایک اور ریلی نے شہر کی مرکزی شاہراہ ایم اے جناح رود کو بند کر دیا۔ تو اس حوالے سے دیکھنے میں یہ آیا کہ رینجرز کے اختیارات تو بحال نہ ہوئے، مگر ایک بار پھر آج پورا دن کراچی کے شہریوں کی زندگی مفلوج رہی، اور شہری گھنٹوں کے لیے شاہراہوں پر پھنسے رہے، جو کہ اب بھی کئی مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں۔ سیاسی محاذ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اور کراچی میں سینئر وزیر نثار کھوڑو نے سنبھالا ہوا ہے، اور جناب چودھری نثار علی خان کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی والے مسلسل یاد دلا رہے ہیں کہ فیصلہ سازی چودھری نثار علی خان کے پاس نہیں بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کے پاس ہے، اور اس کا فیصلہ ان کی چین سے آمد کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت اور قائم علی شاہ صاحب سے براہ راست ملاقات میں ہوگا، اور نواز شریف اور چودھری نثار کے سخت گیر رویے کی نہیں بلکہ زرداری صاحب سے غیر اعلانیہ جمہوری اور سیاسی مفاہمت کی حمایت کریں گے۔ کم از کم یہ خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، ان کی امید ہے یا ان کی اطلاع ہے کہ جناب نواز شریف سخت رویے کی یا جناب چودھری نثار علی خان والے سخت گیر رویے کی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کریں گے، اور یہی بات وہ یقینی طور پر ثابت کریں گے دل سے، اور کہ عملاً جناب سید قائم علی شاہ سندھ کے آپریشن کی کپتانی کرے، جس کا اظہار جناب نواز شریف کئی بار اس حوالے سے مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کر چکے ہیں۔ کراچی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر میں بہت بہتری آئی ہے، اور اس میں یقیناً شاہ صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، ماشاءاللہ ایک کیپٹن ہے ٹیم کے یہاں پہ۔
بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ شاہ صاحب یعنی سید قائم علی شاہ کیپٹن ہے اس ٹیم کے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جناب نواز شریف عملاً اس چیز کو یقینی بنائے کہ اس آپریشن کے کپتان سید قائم علی شاہ ہی رہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام امیدیں، تمام اپنی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اس کو روک لیا ہے۔ جناب نواز شریف چین کے دورے پر ہیں، بدھ کو وہ اس دورے سے واپس آئیں گے، اس کے بعد سید قائم علی شاہ سے ان سے براہ راست ملاقات ہوگی اور وہاں پہ یہ تمام معاملات طے ہونے ہیں۔ اس وقت تک پیپلز پارٹی نہ قرارداد لائے گی، نہ اس سلسلے میں کوئی اور پیش رفت کرے گی، اور اس کی اطلاع خصوصی طور پر ہمیں دی آج سندھ کے صوبائی کابینہ کے سینئر وزیر سید مراد علی شاہ نے، جنہوں نے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر سے آج سندھ اسمبلی میں بات کی۔ یہ رینجرز کا معاملہ ہے، اس کا بل آج بھی نہیں آ سکا۔ نہیں، کوئی بل نہیں آنا ہے رینجرز کا، یہ جو قرارداد آنی تھی، قرارداد بھی نہیں آنی، ریٹیفیکیشن ہونی اسمبلی سے، وہ جب گورنمنٹ لے آئے گی کر دے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اتنے دنوں سے؟ جو جب گورنمنٹ چاہے گی لانا وہ لے آئے گی اور ریٹیفائی کر دے گی۔ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کی اپنی جو بھی پالیسی ہوگی نا اس حساب سے ہوگا۔ اس میں میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ انٹروین کیا، چیف منسٹر صاحب سے بات کی، اس وجہ سے ایک دو دن شاید آگے کیا۔ تک ہو جائے گا میں یہ کہہ نہیں سکتا، ایک دو دن میں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے ہوئے واپس آ جائیں گے، انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ جی وہ بھی کچھ انپٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد۔ پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ قائم علی شاہی عملاً کپتان ہوں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ انہی کی اتھارٹی چلے، رینجرز کا آپریشن ہو یا کراچی آپریشن، کپتانی قائم علی شاہ کے پاس ہو اور انہی کی اتھارٹی چلے۔ رینجرز کو بھی کسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سے پیشگی اجازت لینی ہو اور اس بات کو یقینی بنانا ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کو لے کے اس وقت کم از کم وفاقی وزارت داخلہ اور حکومت سندھ کے درمیان ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے، ایک بہت بڑی مہازارائی کی سچویشن ہے جو کہ اس وقت ضرور قائم ہو چکی ہے۔ اگر یہ پوری وفاقی حکومت کی پوزیشن ہو اور اگر واقعی یہ جناب نواز شریف کی بھی یہی عکاسی ہوتی ہے آئندہ 2 دنوں میں، یقینی طور پہ یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ جناب چودھری نثار علی خان آپشنز کی بات کر چکے ہیں، 3-4 آپشنز کی بات انہوں نے کی ہے کہ جو وفاق اپلائی کر سکتی ہے۔ ہم نے انتہائی اہم قانونی ماہرین سے پوچھا ہے کہ ان قانونی آپشنز کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ قانونی واقعی آپشنز وفاق سندھ کے خلاف، سندھ کی حکومت کے خلاف اپلائی کر سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ وفاق کے پاس حقیقتاً عملی آپشن موجود ہیں جس میں کامیابی بھی ہو۔ اس کی تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ کم بیک۔ سندھ اور وفاق کے درمیان رینجرز اختیارات اور ان کے سندھ میں قیام کے حوالے سے جو تعطل ہے اس میں سب سے زیادہ عکاسی وفاق کی کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے۔ گزشتہ روز ہفتے کے روز انہوں نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی تھی جس میں رینجرز کے حوالے سے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اب تک جو موقف ہے اس کو ان پہ آڑے ہاتھ لیا تھا اور انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی تھی۔ آج بھی جناب چودھری نثار علی خان کی جانب سے ایک تحریری بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں سندھ حکومت کے خلاف عملاً چارج شیٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت اور سندھ کے درمیان جو صورتحال ہے، رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے جو تعطل ہے، سندھ حکومت اس اختیارات کو اس قیام کے حوالے سے توسیع نہیں کر رہی ہے، ان اختیارات میں توسیع نہیں کر رہی ہے جس میں وفاقی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ جناب چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس اب آپشنز ہیں اور 3 سے 4 آپشنز ہیں جس کو کہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، جسے سندھ کے سیاستدانوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، سندھ حکومت نے دھمکی قرار دیا، لیکن جناب چودھری نثار علی خان نے آپشنز کی بات کی ہے جو گزشتہ ہفتے کی پریس کانفرنس میں انہوں نے خاص طور پہ جس کا ذکر کیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ صوبائی حکومت کا ہی دائرہ کار ہے، تو میں نے 4 آپشنز اس روشنی میں کہ اب ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا جو ایک سمپل سگنیچر سے مجھے بار بار کہا گیا، بار بار میرے سیکرٹری کے ذریعے، انہوں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا، ہوم سیکرٹری کو فون کیا، سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کو بار بار آفیشلی کہا گیا کہ بس چیف منسٹر کی سائن ہونا باقی ہے، فائل وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آئی کہ واپس جی ہوم منسٹر کو چلی گئی ہے، کچھ وزارت پھر واپس چلی گئی ہے۔ تو ایک سمپل سگنیچر کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا ہے، اگر اسی روش پہ چلتے رہے تو پھر میں 4-5 آپشنز دوں گا۔ وفاقی حکومت اس سلسلے میں آئی تھنک میرا خیال ہے کہ سوموار کو وزیر اعظم آ رہے ہیں، میں باقاعدہ طور پر ان کے سامنے کچھ پرپوزلز رکھوں گا۔ بالآخر فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے،
مختلف آپشنز ہیں جس پہ وفاقی حکومت اور کوئی غلط فہمی میں ہے کہ وفاقی حکومت سٹیک ہولڈر نہیں ہے، وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں، وہ اپنی غلط فہمی میں، اور میں یہ آئینی اور قانونی کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ جناب چودھری نثار علی خان 4 آپشنز کی بات کرتے ہیں، وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے قانونی آئینی ماہرین سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت آئینی حدود میں رہتے ہوئے آرٹیکل 234 کے تحت سندھ میں گورنر راج کا نفاذ کر دے۔ ایک آپشن یہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت سندھ حکومت کی مدد کے لیے ضروری سمجھے تو ایمرجنسی کا نفاذ کرے اور فوج اور رینجرز کو تعینات کر دے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ صدر مملکت یا گورنر سندھ سے کوئی آرڈیننس جاری کر دے جس کی منظوری اسمبلی سے لینی ہوگی اور جس میں یہ وفاقی حکومت کے اختیارات انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس کو براہ راست وہ استعمال کرے اور اسے رینجرز کو تفویض کر دے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اور اس کے پاس اکثریت بھی ہے، اسی لیے وہ جناب چودھری نثار علی خان کے اس آپشنز کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ وفاق کے پاس جس آپشن کی جناب چودھری نثار علی خان بات کر رہے ہیں اس میں سر فہرست گورنر راج کا نفاذ ہے، جس کا بھرپور جواب دیا آج نثار صاحب نے ہی نہیں لیکن چودھری نثار علی خان نے نہیں بلکہ چودھری جناب نثار کھوڑو نے۔ یہی حکومت تھی اور آرٹیکل 245 کر کے 1998 میں انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا کسی کو، اور اگر راستہ دکھانا ہے تو دکھاؤ، اگر آپ کو صرف سندھ کے اوپر گورنر رول لگانا ہے تو لگا کے دکھاؤ۔ آپ جمہوری اداروں کی اہمیت کو گھٹا کر گورنر رول لا رہے ہو۔ جناب نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ گورنر راج لگانا ہے تو لگا کے دکھاؤ، اور یاد دلایا تلخ بات تھا 1998 میں بھی یہاں پہ مخلوط حکومت تھی، جناب لیاقت جتوئی سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، گورنر رول لگایا تھا، اس وقت کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے جناب نواز شریف نے، اور اس کے بعد عام خیال یہی ہے کہ اس سے ایک راستہ ہموار ہوا جس کے بعد ملٹری ٹیک اوور ہوا 12 اکتوبر 1999 کو، اسی کی یاد آج جناب نثار کھوڑو دلا رہے تھے، اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی امید ہے کہ یہ آپشن ضرور ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف اس آپشن کو استعمال بھی نہیں کریں گے۔ لیکن کیا واقعی یہ آپشن ہے 18ویں ترمیم کے بعد گورنر رول لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے کیا انداز ہو سکتا ہے، کس طریقے سے وہ لگے گا، یہ ہم نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز ماہر آئین و قانون جناب سلمان اکرم راجہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 234 کے تحت صوبے میں گورنر راج کا نفاذ کیسے ہے؟ یہ کیا اب بھی اتنا ہی آسان ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں، گورنر راج عائد کرنے کے لیے آئین میں 2 شقیں ہیں جو اس صورتحال میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک آئین کا آرٹیکل 234، دوسرا 232، دونوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ 234 میں یہ ہے کہ اگر کسی صوبے میں آئینی حکومت کرنا ممکن نہ رہے، آئین کے مطابق نظام حکومت ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں گورنر کی رپورٹ پہ صدر مملکت اگر چاہیں تو گورنر رول لگا سکتے ہیں، یا اگر دونوں نیشنل اسمبلی اور سینٹ علیحدہ علیحدہ ریزولوشنز پاس کریں تو اس صورت میں صدر پہ واجب ہو جاتا ہے کہ گورنر رول کا نفاذ کیا جائے اس صوبے میں۔ اب یہاں یہ صورت دیکھنی ہوگی کہ کیا صوبہ سندھ میں واقعتاً آئینی نظام حکومت پامال ہو چکا ہے، آئینی نظام حکومت کا اب کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس صورت میں تو اسمبلی کی ریزولوشن کے بغیر بھی صدر مملکت کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو گورنر رول لگا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا ایسا قدم عدالت میں چیلنج ہوگا اور وہاں پہ اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ اگر گورنر رول لگتا بھی ہے آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت تو یہ 2 ماہ کے لیے لگ سکتا ہے۔ 2 ماہ سے پہلے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو جوائنٹ سٹنگ میں اس کی توسیع کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہوگی، پھر 2 مہینے اور لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری دفعہ پھر 2 مہینے لگ سکتا ہے، یعنی کہ کل ملا کر 6 مہینے کے لیے گورنر رول آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت لگ سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ صوبے میں آئینی نظام حکومت ممکن نہ ہو۔ آئین کے آرٹیکل 232 میں یہ گنجائش ہے کہ اگر انٹرنل ڈسٹربنس کی صورتحال ہو، یعنی کہ صوبے میں کوئی خلفشار ہے، ایسی صورت ہے لا اینڈ آرڈر امن عامہ کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی
گورنر رول لگ سکتا ہے، لیکن وہاں شرط یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی ریزولوشن پہلے آئے، صوبائی اسمبلی اس کا تقاضا کرے، پھر گورنر رول لگ سکتا ہے۔ یہ دو شکیں ہیں جن کے تحت گورنر رول لگ سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ جناب سلمان اکرم راجہ نے بتایا، آئینی تشریح پیش کی کہ ناممکن ہے موجودہ صورتحال میں وفاق سندھ میں گورنر راج کا نفاذ کرے۔ عملی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی صورتحال کے مطابق یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ سیاسی طور پہ بھی ہمیں نہیں لگتا کہ جناب نواز شریف اس آپشن کو پریفر کریں گے۔ ایک اور آپشن جو کہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ وفاق براہ راست اپنے اختیارات تفویض کرے اور براہ راست رینجرز کو حکم دے کہ وہ ازداد دہشت گردی کے حوالے سے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرے اور سندھ میں بھرپور طریقے سے ویسی ہی کارروائی کرے جیسے کہ اس سے قبل کر رہی تھی، اور اس سلسلے میں ایک آرڈیننس کا اجرا کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اب ممتاز ماہر آئین قانون جناب عابد زبیری نے۔ عابد زبیری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا کہ وفاق براہ راست رینجرز کو اختیار دے دے اور صوبے کو بیچ میں لائے ہی نہیں، صوبہ دیکھتا رہ جائے۔ دو چیزیں ہیں کہ دو لاز ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ۔ دونوں میں فیڈرل گورنمنٹ 80A کا سیکشن 4 ہے جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ خود آرڈر پاس کر سکتی ہے رینجرز کو اختیار، رینجرز جو سول آرم فورسز میں آتے ہیں، آرم فورسز ان کو اختیارات دے سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ اس کے لیے آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے، ان کو کوئی پروونشل گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پروونشل گورنمنٹ اگر کال کرے گی تو سیکیور کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کرتی ہے کہ جی آپ ہمیں سول آرم فورسز یا آرم فورسز دے دیں ان ایڈ آف سول پاور۔ تو آپ قانون میں اصطلاح استعمال ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ رینجرز کو کال کر سکتی ہے، آرڈر کر سکتی ہے ٹو ایکسرسائز پاورز انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ۔ تو اس میں وزیر اعظم ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، دا ورڈ یوز ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، لیکن فیڈرل گورنمنٹ آرڈر کر سکتی ہے جس کے اس میں آپ کا انٹیریئر منسٹر بھی آتا ہے سب، کہ جی رینجرز فلانی جگہ پاکستان کے اندر قانون کے تحت پاورز ایکسرسائز کریں گے، وہ آرڈر کریں گے۔ یقینی طور پہ یہ وہ آپشن ہے جو وزیر اعظم اپلائی کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے براہ راست ٹکراؤ کا فیصلہ انہیں کرنا ہوگا، یہ سیاسی فیصلہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ آپشن موجود ہے جسے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا ذکر جناب چودھری نثار علی خان نے بھی کیا تھا۔ ایک اور آپشن جس کا ذکر ہے، اگر آپشنز کی بات کی جائے، کہ صوبے کی صورتحال کی وجہ سے کی شیخ 245 کے تحت فوج کو بلایا جائے، ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے، کیا یہ آپشن اپلائی کیا جا سکتا ہے موجود صورتحال میں؟ یہ ہم نے پوچھا جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے۔ جی جج صاحب، آپ کیا کہیں گے اس آپشن کے بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک صوبائی حکومت کی مرضی ہے وہ آرٹیکل 232 میں اس کی ضرورت ہوتی ہے ایک صورتحال میں، یا 234 میں گورنر کی رضامندی جو ہے یا اس کی رپورٹ جو ضروری ہوتی ہے۔ جہاں تک آرٹیکل 245 ہے اس میں اس قسم کی بات تو آئین میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن ایک بات بڑی سیدھی ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، لفظ ہے ایکٹ ان ایڈ آف سول پاور۔ تو یہ بات اہم ہے کہ اگر وہاں پر کسی صوبے یا صوبے کے کسی حصے میں حالات اس طور پر خراب ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہو جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان ایڈ آف جو ہے وہ سول پاور ایک ضرورت ہے تاکہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکے۔ لیکن یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی وہاں پر ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا، اس کو سبسٹیچیوٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک تو حالات کی سنگینی ہے، دوسری بات ہے کہ وہاں پر جو آلریڈی ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے، اس کی مدد کے لیے آئیں گے اور اس کی جو ہے اسسٹنس کے لیے آئیں گے، ان کو وہ ریپلیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورت یہ ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 245 میں اس بات کا بھی گنجائش ہے کہ جب آپ فوج کو آپ کو بھیجیں گے تو اس کی پولیسنگ پاور بھی ان کو دی جائے گی، لیکن وہ سب کچھ ہوگا اسسٹ کرنے کے لیے، ان کی ایڈ کے میں جائیں گے۔ مجموعی طور پر ان مختلف آپشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ایک واحد آپشن جو کہ اپلائی باقاعدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق براہ راست رینجرز کو یہ اختیارات دے دے اور توسیع اختیارات بھی دے دے اور رینجر سے کہے کہ آپ کارروائیاں کریں ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اگر ان کا سمجھوتا نہیں ہوتا سید قائم علی شاہ کے ساتھ تو یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ آپشن، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
کھل کے اس بات کی تیاری کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ مخالفت لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ تقسیم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پچھلے 8 سال میں نہیں آئی، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب، اور اس کے بعد سے جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، اسٹریٹجک نوعیت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جدا ہو جائے گی۔ یہ شاید مشکل فیصلہ ہوگا جناب نواز شریف کے لیے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف کچھ بھی فیصلہ کریں، مگر ایک بہت اہم گروپ ہے جس کا کہ اب تک ذکر نہیں ہوا، وہ بھی ایک بہت ہی اہم کیریکٹر، بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے اس پورے معاملے کا، وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ، جس کے پاس قیادت ہے، جس کے پاس ریپریزنٹیشن ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، اور فیصلہ ہونا ہے سندھ کے شہری علاقے یعنی کراچی کا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس معاملے میں فی الحال چپ رکھی ہوئی ہے اور کھل کے ان کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ موقف بہت اہم ہوگا اس پوری صورتحال میں۔ متحدہ قومی موومنٹ اگر رینجرز کی جانب ملتی ہے، رینجرز سے جا ملتی ہے تو اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی سیاسی پوزیشن بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت MQM کے پاس ترک کا پتہ ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رینجرز کے سندھ کے قیام اور سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان جاری کشمکش میں ایک فیکٹر بہت اہم ہے جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا، اور وہ ہے MQM فیکٹر۔ MQM فیکٹر کی انتہائی اہمیت ہے اس پورے معاملے میں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ MQM کے پاس ریپریزنٹیشن ہے سندھ کے شہری علاقوں کی، اور اس وقت کیونکہ ذکر ہو رہا ہے کراچی آپریشن کا، اس لیے MQM کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ MQM نے اس سلسلے میں ابھی تک اپنے دو ٹوک موقف کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے اور اپنے موقف کی جو پچھلے کئی ماہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس پہ قائم رہے کہ رینجرز نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس جماعت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور MQM کے قائد کے جو فرمودات رہے ہیں اس حوالے سے اگر MQM اپنی پوزیشن لے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بھاری ہو سکتی ہے، کیونکہ دیہی علاقوں کی ریپریزنٹیشن اس کے پاس ہے، ایک اکثریت ضرور اس کے پاس ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مل کے ایک بہت بھرپور سیاسی قوت بن جائے گی، اور جس کا سامنا کرنا شاید وفاق کے لیے اور دوسری قوتوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ لیکن MQM نے فی الحال ایسی کوئی پوزیشن نہیں لی ہے، بلکہ اس کے ذرائع تو یہ تک کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک آؤٹ آف کوشچن ہے، کم از کم فی الحال۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ نے رینجرز حمایت میں بھی کوئی بڑی پوزیشن نہیں لی ہے، وہ کہ MQM ہمیشہ کراچی میں رینجرز کی آپریشن کی ہمیشہ سے حمایت کرتی رہی ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں میں ہونے والے واقعات کی بنا پر متحدہ قومی موومنٹ نے سخت تحفظات کا اظہار کیا، سخت شکایات کا اعلان بھی کیا، بلکہ اس پورے آپریشن کی وجہ سے پارلیمنٹ کی تمام نشستوں سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، رینجرز کے قیام اور اختیارات کا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے اس سلسلے میں خاموشی رکھی ہے اور کسی بھی صورت میں رینجرز اختیارات کی اور قیام کی مخالفت نہیں کی ہے، جو یقینی طور پر بہت اہم بات ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت ہی نہیں بلکہ خاص طور پہ وفاقی وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے بہت بڑے ہمدرد نہیں سمجھے جاتے، متحدہ قومی موومنٹ کی اس پوزیشن کی انہوں نے پذیرائی کی ہے۔ ہفتے کے روز جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف دھواں دھار پریس کانفرنس کی تو اسی پریس کانفرنس کے بیچ میں ان کے جملے موجود تھے جس میں وہ MQM کے کردار کو جناب چودھری نثار علی خان صاحب سراہ رہے تھے۔ MQM کو تحفظات تھے اور ہیں، مگر MQM بھی کہہ رہی ہے کہ کراچی آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ آپ حکومت ہیں، MQM سیاسی پارٹی ہے، ان کے پبلکلی تحفظات رہے، مگر ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ MQM کو کراچی میں امن لانے کے لیے دلچسپی ہے تو صوبائی حکومت کو تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ جناب چودھری نثار علی خان MQM کی پوزیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ احساس ہونا چاہیے MQM کو کراچی میں امن لانے میں دلچسپی ہے۔ بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے MQM کے کردار کے حوالے سے جناب چودھری نثار علی خان کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ تقریباً ایک ہفتے قبل ہی یہی جناب چودھری نثار علی خان تھے جنہوں نے باقاعدہ اس کی تشریح پیش کی تھی کہ آخر کیوں 5 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن والے دن متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے خلاف
وفاقی وزارت داخلہ کے کہنے پر ہی حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی FIR درج کرائی تھی. نامزد کیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کو عمران فاروق قتل کیس میں, اور اس کی بھی تفصیلات جناب چودھری نثار علی خان نے ہی دی تھی. عمران فاروق مرڈر کیس, اس کی تفصیل سے آپ سب آگاہ ہیں. جو اب میں آپ کے سامنے ایشو رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ حقائق کی روشنی میں اور JIT کے جو تفتیش ہے, جو تفتیشی رپورٹ ہے, اس کی روشنی میں وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کی باقاعدہ FIR پاکستان میں رجسٹر کی جائے. جناب الطاف حسین کا نام اس میں سب سے پہلے شامل کیا گیا ہے. JIT کی رپورٹ ہے, اور اب اس صورتحال میں وفاقی حکومت کو اور وفاقی اور تمام لوگوں کو جن کو کہ رینجرز کے آپریشن میں دلچسپی ہے, ان کی خواہش ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن سامنے آئے. فی الحال یہ دو ٹوک پوزیشن موجودہ صورتحال میں اس کشمکش کے ماحول میں سامنے نہیں آئی ہے, اور ماہرین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ MQM کا پلڑا جس حصے میں بھی جائے گا وہ حصہ بھاری ہو جائے گا. دیکھتے یہ ہے کہ MQM اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتی ہے, اس کا اندازہ لگاتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب ندیم نصرت نے, جو کہ ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب. آپ کی تحفظات ہیں, آپ کی شکایات ہیں رینجرز کے حوالے سے, آپریشن کے حوالے سے, اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں. ایک تحفظات اور شکایات کمیٹی بھی کام کر رہی ہے. یہ جو اس وقت مرحلہ ہے جس میں کہ رینجرز کے قیام اور اختیارات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لگ بھگ یہ وہی معاملہ ہے جس کی بار بار آپ لوگ ترجمانی کرتے رہے ہیں, بار بار اس کی شکایت کرتے رہے ہیں. اس میں اب تک آپ کی خاموشی کہ آپ کا تو اس سلسلے میں دو ٹوک صاف موقف ہے جس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ رینجرز کے کردار کی مخالفت کریں گے, وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کامران بھائی کہ سندھ میں جو آپریشن کا یہ جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا صوبائی حکومت, بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس چیز کو اب اٹھا رہے ہیں, جبکہ سندھ میں یا کراچی میں جس آپریشن کو کراچی آپریشن کا نام دیا جاتا ہے, یہ آپریشن اگست 2013 سے جاری ہے. اس پورے عرصے میں MQM کے سینکڑوں کارکنان گرفتار ہوئے, آپ نے بھی تذکرہ کیا, لاپتہ بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے, دفاتر پہ چھاپے مارے گئے, الدعوہ کی تقاریر پر پابندی لگائی گئی, حتیٰ کہ 9/0 پر چھاپے مارے جاتے رہے. ہمارا ایک اصولی موقف رہا کہ سندھ میں, کراچی میں, پورے پاکستان میں قیام امن پاکستان کی بھی ضرورت ہے, کراچی کی بھی ضرورت ہے. ہم امن کے قیام کے لیے ہر اس ایکشن کے ساتھ ہیں جو کہ امن کے قیام کے لیے منصفانہ بنیادوں پر اٹھایا گیا ہو, اور یہ ہمارا اعتراضات کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس میں ایک منصفانہ آپریشن کی ضرورت ہے. APC میں جب یہ معاملہ اٹھایا گیا 2013 میں, اس کے بعد پھر جب APS پشاور کا واقعہ ہوا اور جنوری 2015 میں دوبارہ یہ معاملہ آیا, تو ہم نے ایک بار پھر اس پوائنٹ کو انڈورس کیا کہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان میں تباہی مچا رکھی ہے, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, اور اسی لیے ہماری جو ہے وہ تمام تر سپورٹ اس کے ساتھ ہے. لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ سارے واقعات جب ہو رہے تھے, جن کا میں نے تذکرہ کیا, وزیر اعلیٰ سندھ تو اس وقت بھی موجود تھے, سندھ اسمبلی اس وقت بھی موجود تھی, پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اس وقت بھی موجود تھی. جب خطابات پہ پابندی لگی الطاف بھائی کے تو وزیر اعلیٰ خاموش رہے, جب 9/0 پہ چھاپا پڑا خاموش رہے. بلکہ میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی MQM نے سپورٹ کی. ہمیں نون لیگ کی طرف سے یہ آفر تھی کہ وہ ڈپٹی چیئرمین شپ تک ہمیں دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا. اسی دن جس دن ہم نے حمایت کی, اسی دن 9/0 پر چھاپا پڑا, اور انہی وزیر اعلیٰ نے فرمایا کہ آپریشن درست سندھ میں جا رہا ہے اور MQM کو اپنے اوپر لگے الزامات کو فیس کرنا چاہیے. یہ سب کچھ جو آج وزیر اعلیٰ کی شکایات ہیں, یہ تو بہت عرصے سے سب کچھ ہوتا آ رہا تھا, اس وقت وہ کیوں خاموش تھے؟ آج انہیں خرابیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اگر وہ ہمارے اس مطالبے کی مخالفت نہ کرتے جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ سندھ میں آپریشن جاری رکھا جائے, پورے پاکستان میں رکھا جائے آپریشن جاری, لیکن ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے جو اس آپریشن میں ہونے والی زیادتیوں پر نظر رکھے. جب ہم نے یہ مطالبہ ریز کیا, وزیر اعلیٰ نے یہی فرمایا کہ میں آپریشن کا کپتان ہوں
اور میرے ہوتے ہوئے کسی کمیٹی کی قیام کی ضرورت نہیں ہے. تو آج وزیر اعلیٰ نے جو کچھ بویا ہے وہ آج اس کو انہیں فیس کرنا پڑے گا. لیکن ایم کی پوزیشن کلیئر ہے. ندیم صاحب، وزیر اعلیٰ تو جو بویا ہے وہ کاٹیں گے یا جو بھی سچویشن ہے پیپلز پارٹی کرے گی. ایم کیو ایم کی اس پورے ماحول میں اب کیا موقف ہے؟ آپ رینجرز کے قیام اور اس کے وسیع تر اختیارات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایم کیو ایم کیا کہے گی؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی پوزیشن تو کلیئر ہے کہ آپریشن ان عناصر کے خلاف پاکستان میں جو ٹیررزم کا معاملہ ہے وہ بھی حل نہیں ہوا ہے. کرنل شجاع خاندادہ کا قتل ہو یا بنو جیل کا بریک اپ ہو یا ابھی 2-3 دن پہلے ابھی پارا چنار میں ایک واقعہ ہوا ہے. پاکستان میں صرف سندھ میں نہیں، صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں. اب تو سندھ میں بھی خود وزیر جو اطلاعات ہیں سندھ کے وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بہت سارے علاقوں سے دہشت گرد اندرون سندھ جمع ہو رہے ہیں. تو اب پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ضرورت ہے کہ ایک منصفانہ آپریشن ہو. یہ ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. لیکن اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن جسٹیفائیڈ ہو. جو اس کے اصل اہداف جن کا تعین 2 APCs میں کیا گیا تھا، انہی اہداف پر جو ہے وہ فوکس رہنا چاہیے. آپریشن ان سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک اور نقطہ جو ہے میں اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک متبادل سسٹم لانا چاہتے ہیں، اگر آپ آپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سندھ حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ تھا. یہ جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، یہ 7-8 سال سے پاور میں ہے. اس دوران انہوں نے سندھ کی پولیس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ لوکل پولیسنگ کا مطالبہ انہوں نے ہمیشہ اگنور کیا. انہوں نے سندھ میں فورینزک اور جو کرائم انویسٹیگیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، کبھی اس کو انہوں نے امپرووائز نہیں کیا، اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہونے دی. حتیٰ یہ کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو کہ بہت ہی سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے جو چیزیں خریدی گئیں ان چیزوں تک میں کرپشن کی گئی. تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو جو کہ موجود ہے اس کو ہٹا دیں اور اس کا متبادل نہ دیں؟ ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے امکان ہیں، کیونکہ اب بلدیاتی نظام بھی ہو چکا ہے، الیکشن ہو چکے ہیں، حکومتیں قائم ہونی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نوعیت کے اشتراک عمل کی کتنی ابھی تک گنجائش باقی ہے ایم کیو ایم کی؟ چاہے رینجرز کا معاملہ ہو، اور آپ کو تو وسیع تر اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ بلدیاتی نظام اور کراچی اور حیدرآباد اور یہ شہر جو ہیں یہ چیخ کے مدد مانگ رہے ہیں. اس میں آپ پیپلز پارٹی کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیا اس سوچ کیا ہے اس سلسلے میں؟ پیپلز پارٹی کو کراچی کو یا سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا حق دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کو کراچی کے عوام سے ہمدردی نہیں. اگر اس کو ہوتی تو کراچی میں جب آپریشن ہو رہا تھا، ایم کے ایم کو جب نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت وہ اپنا رول پلے کرتی. اس نے نہیں کیا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے. پھر گزشتہ چند برسوں میں جس طرح بری طرح نیگلیکٹ کیا گیا ہے شہری علاقوں کو، اس کا رزلٹ ہے کہ آج لوگوں نے ایم کے ایم کو اپنا ایک بار پھر اوور ویلمنگلی اپنا مینڈیٹ دیا ہے. کراچی کو یہ دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی ہمیں انصاف دینا پڑے گا. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا جائے، ان کو امپاور کیا جائے. سندھ حکومت کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتی. اگر وہ جائے گی تو ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اور اگر ہمیں عوام کو موبلائز کرنا پڑا، پرامن احتجاج کرنا پڑا، سندھ حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، قانون بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کسی مہاجر پنجابی پختون پنجابی کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، شہری علاقوں کا ایشو ہے، جس میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. کراچی کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی ہے. حیدرآباد کے عوام کو بھی انصاف چاہیے، سکھر کو بھی چاہیے، اور لاڑکانہ کو بھی انصاف چاہیے. لاڑکانہ میں بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ ہم بااختیار بلدیاتی اداروں کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ. جناب ندیم نصرت ہمارے ساتھ تھے. متحدہ اقوامی موومنٹ آئینی راستہ بھی اختیار کرے گی، سپریم کورٹ بھی جائے گی، احتجاج بھی کرے گی، پرامن احتجاج بھی کرے گی، لوگوں کو موبلائز بھی کرے گی، مگر پیپلز پارٹی سے اشتراک عمل کی بات نہیں کی جناب ندیم نصرت نے. کمر سے بریک. اور ویلکم بیک. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر جناب چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ کی چلی اور ان کی مشورے کو مانا گیا، تو یقینی طور پہ آئندہ چند دنوں میں وفاقی حکومت جناب نواز شریف صوبہ سندھ کی حکومت کے خلاف رینجرز کے معاملے میں براہ راست کسی ایکشن کا
ارتکاب کریں گے کوئی راست کارروائی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ جناب چودھری صالح خان اس سلسلے میں حکومت سندھ کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں۔ ایسی چارج شیٹ انہوں نے گزشتہ ہفتے کو جاری کی تھی اور آج تحریری چارج شیٹ جاری کی ہے۔ جناب چودھری صالح خان نے کہا کہ خاموشی سے پیپلز پارٹی والے حکومت سے بھرتیاں، تبادلے، مراد اور مفادات لینے والوں کے بارے میں کیا کہوں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ان کی 2.5 سالہ کارکردگی بیان کر دوں تو منہ چھپاتے پھریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بطور اپوزیشن لیڈر اپنے کسی بھی کام کے لیے گیلانی اور پرویز اشرف کے پاس وہ نہیں گئے۔ سندھ پر حملہ آور تو یہ ہے جو سندھ کے وسائل کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ چودھری صالح خان صاحب نے کہا کہ UABI سے TDAP اور سوئس تک ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں۔ ان کے دور حکومت میں تو حج اور عمرے کے حوالے سے بھی بدترین کرپشن ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اپنی غلط کاریاں چھپانے کے لیے سندھ کی سیاست کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ کوئی ادارہ ان کی جواب طلبی کرتا ہے تو اسے سندھ پر حملے سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ جناب چودھری صالح خان نے ہفتے کے روز جناب ڈاکٹر عاصم کے خلاف بھی اپنے تئیں ایک بڑا انکشاف بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بے پناہ ثبوت ہے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس، ان کے پاس، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کا ایک اعترافی ویڈیو بیان بھی ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے جاری کریں گے یا نہیں، لیکن یہ الزام ضرور انہوں نے لگایا تھا۔ الزامات لگتے رہے تو پھر میں بہت سارے ریٹن چیزیں جو ریکارڈ پہ ہیں، کیونکہ اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ الزام دیتے رہیں ہم چپ رہیں، وہ الزام دیتے رہیں ہم اس کا زبانی جواب دیتے رہیں۔ میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ اس کی ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا۔ JIT کا بھی رکھوں گا، ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا، جو یہ ریکارڈ رینجز کا، نیب کا اور FIA کا ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا، تاکہ آن ریکارڈ آپ قوم کو معلوم ہو کہ کون چاہتا ہے کہ یہ انتہائی قومی کام آگ بڑھے اور کون کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ رکھنا ڈال رہا ہے۔ حکومت سندھ جناب چودھری نثار علی خان کے اس انکشاف سے مروب نہیں ہے۔ آج سندھ کابینہ کے سینئر وزیر مراد علی شاہ نے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر سے بات کرتے ہوئے اسی بات کا جواب دیا۔ JIT تو آلریڈی کورٹ میں ہے، ویڈیو کو یہ تو وہ کورٹ میں جمع کرانی چاہیے۔ یہ مس یوز آف پاور ہے اپنا کہ ایک ویڈیو جو اگر کوئی ہے تو ویڈیو وہ منسٹر انٹیریئر کے پاس پہنچی کیسے؟ انڈر واٹ لا ڈڈ منسٹر انٹیریئر گیٹ اٹ؟ میں نے پتہ کیا نہ چیف منسٹر کے پاس ہے، نہ انکوائری آفیسر کے پاس ہے، نہ منسٹر ہوم کے پاس ہے سندھ کے۔ تو وہ منسٹر انٹیریئر نے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی کہ کوئی تو ایسی کوئی ویڈیو ہے تو وہ لے آئیں، جیسے کہا تھا ان کو مولا بخش چانڈی نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ویڈیوز لے آئیں بہت ساری۔ 164 کی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اسحاق ڈار نے 2000 میں، وہ بھی لے آئیں سامنے اور بتا دیں۔ یہ معاملہ چلتا رہے گا، یہ پورا ہفتہ جاری رہے گا، کشمکش ہے جو جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔